السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو مزید آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں یہ سبق کے خلاصے کی طرف، اور سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اس سبق کا جو مصنف ہے، مصنف کا نام کیا ہے؟ کل محمد خان ہے، اور اس سبق کا نام سفارش طلب ہے۔ تو یہ اس سبق کا جو خلاصہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ مصنف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آغا میرے بے تکلف دوست ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ آغا میرے بے تکلف دوست ہیں، وہ اپنے اصول پرستی کی وجہ سے بدنامی کی حد تک مشہور ہے۔ یعنی مصنف کا یہی خیال ہے کہ ان کا بے تکلف دوست ہے۔ بے تکلف دوست وہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس یعنی میل ملاپ زیادہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات وغیرہ لوگ زیادہ کرتے رہتے ہیں، ان کا بے تکلف دوست ہوتا ہے۔ یعنی بے تکلف کسے کہتے ہیں؟ تکلیف کو کہتے ہیں۔ وہ انسان جو آپ کے ساتھ بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی تکلیف کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس وہ آپ کو بے تکلف دوست بن جاتا ہے۔ ایک بار سفارش نہ ماننے کی وجہ سے میں آغا سے ناراض ہو گیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد وہ میرے گھر آیا اور مجھے ڈاکہ ڈالنے کی دعوت دی۔ میں اس کی اس دعوت پر حیران بھی ہوا اور غصہ بھی۔ اس نے جب میرے غصے کو دیکھا تو کہا کہ چودھری حساب برابر ہو گیا۔ ایک دن تم نے مجھے سفارش کی ڈاکے کی دعوت دی تھی، سو آج میں نے دی، لہذا جھگڑا ختم۔ میں نے کہا کہ میں نے ڈاکے کی دعوت تمہیں کب دی تھی؟ اور وہ تو کہنے لگا کہ مولوی زادی کی سفارش کر کے تم نے کسی دوسرے حقدار کا حق ماننے کی کوشش کی، اور اسی طرح ڈاکے میں بھی دوسروں کا حق مارا جاتا ہے۔ یعنی اسی طرح سے میں حقیقت میں اس کی بات کا قائل ہو گیا۔ مگر میرے قائل ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں ہزاروں لوگ ہیں جس قسم کے ڈاکے پہ یعنی تلے ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں۔ سفارش کی جراثیم مکھی مچھر یا چوہے نہیں پھیلاتے، اپنے ہی دوست وہ اور رشتہ دار پھیلاتے ہیں۔ کبھی کبھی اچانک ایک چٹھی آ جاتی ہے جس پہ اشد ضروری یا یعنی صیغہ راز لکھا ہوتا ہے۔ آپ خط کھولے بغیر سمجھ جاتے ہیں کہ چچا جان کی طرف سے ایک اور سفارش نازل ہوئی ہے یا آئی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ حامل رقہ کا کام ناجائز ہوتا ہے، مگر آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اس کے ہر جائز و ناجائز کام کیوں کیا جائے۔ چند سفارش طلب بلیک میل کی تکنیک استعمال کرتے ہیں، وہ بن بلائے مہمان یا بن بلائے مہمان کی طرح آپ کے غریب خانے پر آ جاتے ہیں۔ آپ انہیں جانتے تک نہیں ہوتے، مطلب اگر آپ ان کو نہیں جانتے ہوتے مگر وہ آپ سے ایسے تپاک، ایسی گرمجوشی سے وہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں جیسے برسوں کی جان پہچان ہو، جیسے یہ آپ کا برسوں کا ایک دوست ہے اور آیا ہوا ہے۔ اگر آپ ان کو ٹرخانے کی کوشش کریں، ان کو بھگانے کی کوشش کریں، تب بھی نہیں جان چھوڑتے اور اس وقت آپ کو پیچھے نہیں چھوڑتے۔ ایک سفارش طلب تو مصنف کے پاس ایسا بھی آیا جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سنا کر مصنف کو متاثر کرنے کی کوشش کی، مگر مصنف ان کے ہیلے میں، ان کے جھانسے میں، ان کے دھوکے میں نہیں آئے اور ان کو چھلتا کر دیا۔ اس زمن میں اسی بات کے حوالے سے اس نے ایک اسکول ٹیچر کا واقعہ بھی بیان کیا ہے جو کسی جگہ استاد تھے، مدرس تھے، درس دے رہے تھے، ٹیچر تھے، مگر گاؤں میں پروفیسر کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔ پھر تو دو احباب سفارش کرنے ان کے پاس پہنچنے لگے۔ وہ بجائے سفارشوں کو بھگانے گئے، اس کے سامنے بڑی بڑی ڈینگیں مارنے لگے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ کئی بار بری طرح پسے بھی اور بے عزتی بھی ہوئی۔ ظاہری بات ہے کہ ان کو سفارش وہ ایک پروفیسر تو نہیں بنے تھے، وہ تو ایک استاد تھے، لیکن گاؤں میں لوگوں نے پروفیسر کے نام سے مشہور کیا تھا۔ لوگ ان کے پاس سفارش وغیرہ لاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے بیٹے کا یہ مسئلہ ہے اور آپ اس میں آپ ہمارے ساتھ ہیلپ کریں، مدد کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ لیکن وہ تو وہ پروفیسر تو نہیں بنے تھے، وہ تو صرف ٹیچر بنے تھے، لیکن ان کو یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مصنف کے خیال میں سفارش طلب سے نمٹنے کا جو آسان طریقہ ہے کہ اسے چور سمجھ کر اس کے ساتھ چوروں جیسا سلوک کیا جائے۔ اس سلسلے میں اگر ہاتھا پائی کی نوبت بھی آئے تو کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اس طریقے سے وطن عزیز سے سفارش کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو تھا اس کا خلاصہ، اور اس خلاصے کو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ فائدے سے ضرور اٹھائیں گے، اور مجھے اپنے خود سے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے حبان۔